موسٹ ویلکم. وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں اور ایک ایز اے صوبے کے وزیر اعلیٰ ان کا ایک پروٹوکول ہے, ان کو ایک ان کی جو چیزیں ان کو ملنی چاہیے ایز اے پروٹوکول وہ ان کو دی جائیں گی. ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. سندھ میں ہمیشہ سندھ کی ایک روایت رہی ہے, سندھ کی ایک صوفیوں کی دھرتی جو, اور سندھ کی عوام نے ہمیشہ لوگوں کو ویلکم کیا ہے, اور سندھ کی عوام نے ہمیشہ جو ہے مہمان نوازی جو ہے اس کا ایک ہمارا ایک رہا ہے, ہمارا بنیادی جو اس کو کبھی اس کا ساتھ ہم نے نہیں چھوڑا. تو بالکل وہ ان کو پوری آزادی ہے کہ وہ آئیں, سندھ میں آئیں. ہم ان کو بھلی کار کہتے ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. ان کی جہاں جہاں پہ ان کی ہوں گی ایکٹیویٹیز اس پہ ہم ان کو سیکیورٹی بھی گورنمنٹ پرووائڈ کرے گی, گورنمنٹ ان کو اسسٹ بھی کرے گی, اور جو بھی انہوں نے ایکٹیویٹیز کرنی ہے قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر ان کو ان تمام ایکٹیویٹیز میں ان کو پوری ان کو اجازت ہے. ماضی میں بھی اس طرح ہوتا رہا کہ ماضی میں آپ نے یاد ہوگا کہ یہاں پہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ یہاں آئی تھی, اس کو بھی ہم نے ویلکم کیا. آج پی ایم ایل این کی حکومت ہے اور پی ٹی آئی کے جو آ رہے ہیں ایک ان کی پارٹی سے منسلک چیف منسٹر, ہم ان کو بھی ویلکم کریں گے. اور یہ اچھی روایت ہے. ٹھیک ہے, آپ کے سیاسی اختلافات ہیں, سیاسی آئیڈیالوجی میں آپ کے فرق ہیں, اس کو ہم مانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی سیاست سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے, پی ٹی آئی کی سوچ سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے, پی ٹی آئی کے طرز سیاست سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ کے کیونکہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے تو گھر پہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو آپ نے پھر اس کو مہمان نوازی کے ذریعے دیکھا جاتا ہے. تو ہم ان کو ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے اچھے میزبان کے طور پر حکومت سندھ جو ہے وہ شامل ہوگی. تنظیم صاحب اگر وہ ایک نیت سے رہے کہ یہاں آ کے پیپلز پارٹی کو گالیاں دینی ہے, سندھ کے عوام کو برا بھلا کہنا ہے, سندھ حکومت پہ تنقید کرنی ہے اور سر پکڑنا ہے, تو پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں جی, اسی کے ساتھ ایک سوال, کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے کے پی حکومت کے خلاف چارج شیٹ جاری کی ہے, اس میں انہوں نے ویڈیو کلپ چلائی سی ایم کے پی کے لیے, تو اسی وزیر اعلیٰ کو آپ سندھ میں ویلکم بھی کر رہے ہیں. دیکھیں جی دو چیزیں ہیں نا, ایک یہ ہے کہ جی میں نے تو کہا کہ ہمیں ان کی طرز سیاست سے اعتراض ہے پی ٹی آئی کی, مجھے تو سب سے زیادہ اعتراض ہے, میں تو اس کو مان رہا ہوں. ان کے طرز سیاست سے ایک اعتراضات ہیں. آج اگر ملک میں جب ان کے پرائم منسٹر تھے جس طریقے سے وہ طالبان کی دفاتر کھلوانے کے لیے بات کرتے تھے خیبر پختونخوا میں, مجھے اس پہ اعتراضات ہیں. جس طریقے سے وہ دہشت گردوں کو اس کی حکومت میں, عمران خان کی حکومت میں طالبان اور دہشت گردوں کو جو جیل میں تھے ان کو چھوڑا گیا, مجھے اس پہ بھی اعتراضات ہیں. وہ پیپلز پارٹی کے دور میں وہ جو لوگ گرفتار ہوئے تھے وہ پیپلز پارٹی جو فیڈرل گورنمنٹ تھی, جو طالبان یا دہشت گرد گرفتار ہوئے تھے وہ عمران خان کی حکومت میں ان کو چھوڑا, مجھے اس پہ بھی اعتراضات ہیں. جو وہ ہمارے ملک کے اداروں کے خلاف ایک گھناؤنا پروپیگنڈا کر رہے ہیں, ہمیں اس پہ بھی اعتراضات ہیں. تو ہم نے سیاست میں ان کے اعتراضات ہیں. ہم نے کب کہا کہ جی ہم خدا نہ خواستہ کوئی ان سے ہاتھ ملانے جا رہے ہیں, قطعاً ایسا نہیں ہے. ہمارے ان کی پی ٹی آئی کی سیاست سے اعتراضات ہیں, پی ٹی آئی کی طرز حکمرانی سے اعتراضات ہیں. جس طریقے سے خیبر پختونخوا میں معصوم لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, وہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے, اور اگر خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت وہ کام نہیں کر رہی لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور صرف اسلام آباد پہ دھاوے دینے کی بات کر رہے ہیں, یا وہاں پہ لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا, مجھے اس پہ بھی اعتراضات ہیں. ان ساری چیزوں پہ اعتراضات ہیں. لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ وہ اعتراضات اور سیاسی اختلافات اپنی جگہ, جب کوئی ہمارے گھر پہ آ رہا ہے, جب کوئی ہمارے ایز اے مہمان ہو کے آ رہا ہے تو ہم ان کو بالکل ان کا وہ جائز حق ہے, ان کو ہم ویلکم کریں گے. ہاں جو ہمارے جہاں پالیسی پہ اختلافات ہیں وہاں ہم ان کو جو سیاسی طریقہ ہے وہ سیاسی طریقہ اختیار کریں گے. جو آپ نے بات کی کہ جی اگر وہ یہاں کے پیپلز پارٹی کو گالیاں دیتے ہیں, تو وہ پی ٹی آئی نے آج تک سوائے گالیاں دینا اور تنقید کرنے کے علاوہ کیا کیا ہے؟ ان کی لیڈرشپ نے ان کو سکھایا کیا ہے؟ یہی سکھایا کہ جی گالیاں دو لوگوں کو, سوشل میڈیا پہ گالیاں دو, جو آپ کو سے اختلاف کرے اس کو جو ہے پوری فیملی کو اس کو رگڑ دو. تو یہ ان کی سیاست رہی ہے, اس پہ میں کوئی دو رائے نہیں کر رہا. اس پہ ہمارے اختلافات ہیں, سنگین اختلافات ہیں, لیکن پھر بھی اگر وہ یہاں پہ اپنی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے آ رہے ہیں, 100 بسم اللہ. اچھا سر, میرا یہ سیاسی سوال ہے. ہماری ساتھی کمیونٹی کے ساتھ دو بڑے مسائل ہیں. ایک تو ہیلتھ کا ایشو ہے, دوسرا ایجوکیشن بچوں کی جو ہے نا, اس میں بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. یہ ادارے بھی کے اتنے حالات سخت نہیں ہوتی کہ یہ مدد کر پائے. وفاقی حکومت ہیلتھ انشورنس کر رہی ہے, حکومت نے بھی ارادہ کیا
اچھا یہ ساری باتیں حمید صاحب، یہ ساری باتیں ابھی آپ کی منتخب جو پریس کلب کی جنرل باڈی ہے ان سے ڈسکشن ہوئی. میں نے ان کو ایک بات کی، انہوں نے ہیلتھ انشورنس کی بات کی. میں نے کہا جی یار کہ سندھ میں ہیلتھ کی تمام فیسلٹیز نہ صرف صحافیوں کے لیے، ہر شخص کے لیے مفت ہے. تو اگر مفت ہے تو میں کس چیز کا انشورنس کاٹ دوں؟ 99% علاج جو سندھ میں ہو رہا ہے وہ فری آف کاسٹ ہو رہا ہے. مطلب 99% میں بتا رہا ہوں کہ جو 99% بیماریاں جو ہیں، 99% بیماریوں کے علاج سندھ کے بہترین ہاسپٹلز میں نہ صرف سندھ کے لوگوں کا فری ہو رہا ہے، لیکن پنجاب سے آئے ہوئے لوگوں کا بھی، مریضوں کا بھی فری ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا کے مریضوں کا بھی فری ہو رہا ہے، بلوچستان کے پیشنٹ کا بھی فری ہو رہا ہے. لیکن کچھ چند جگہوں پہ اگر گمبٹ کی بات کریں یا باقی جگہوں پہ جو باہر سے آ رہے ہیں، یا سائبر نائف میں جو باہر ملک سے لوگ آ رہے ہیں، ان کا بھی علاج فری میں ہو رہا ہے. تو ہم تو آلریڈی فری آف کاسٹ پورے پاکستان کے ہمارے پیشنٹس کا مفت میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ علاج کر رہے ہیں. کیونکہ جان ہے تو جان ہے. دنیا میں آپ سڑکیں بنا دو، دنیا میں آپ جو ہے ٹاورز بنا دو، دنیا میں آپ کوئی بھی سہولت دے دو، سب سیکنڈری ہیں. آج اگر اتنی سی کسی کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کو بخار ہوتا ہے تو گھر سے باہر نکلنے کا دل نہیں چاہتا، کسی کو زکام ہوتا ہے تو کیا فیلنگ ہوتی ہے. جب آپ سوچیں جو موذی بیماریاں ہیں، کسی کو جگر کا، کسی کو لنگس کا، کسی کو ہارٹ کا، کسی کو اور بہت سیویئر بیماریاں ہیں، تو ہمارے پاس تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی پہلی پرائرٹی یہ رہی. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی فرسٹ پرائرٹی یہ رہی تھی 2008 سے کہ ہمیں پہلا کیا کام کرنا ہے. پہلا کام کرنا ہے صحت دینی ہے، اور صحت فری میں دینی ہے. اور کس کو دینی ہے؟ سب کو دینی ہے. آپ کسی بھی بڑے ہاسپٹل میں چلے جائیں، سارے صحافی ہیں، کیمرہ لے کے جائیں، نہ کوئی شناختی کارڈ چیک ہوتا ہے، نہ کوئی ڈومیسائل چیک ہوتا ہے، نہ کوئی آپ کی آئیڈینٹی لی جاتی ہے، نہ آپ کی کوئی زبان چیک کی جاتی ہے، کون سی زبان بولتے ہیں، نہ آپ کا مذہب چیک کیا جاتا ہے. تو ہماری ہاسپٹلس سندھ کی فری آف کاسٹ تمام شعبے لوگوں کو فری آف کاسٹ علاج دے رہی ہیں. تو ہمیں تو وہ ہیلتھ انشورنس ہم نے اپنی جو ٹریشری کیئر ہے اس میں ہیلتھ انشورنس نہ صرف صحافیوں کے لیے، نہ صرف سندھ کے لوگوں، پورے پاکستان کے لوگوں کو فری آف کاسٹ دے رہے ہیں. تو آپ کو ہیلتھ انشورنس کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ صرف اللہ رحم کرے کسی کو جانے کی ضرورت نہ پڑے، آپ صرف ہاسپٹل پہنچیں، آپ کی ہر سہولت فری آف کاسٹ آپ کو علاج ملے گا. اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلس جس کو صرف ہم نہیں اب دنیا ایکنالج کر رہی ہے. آپ کے سائبر نائف کو جو کہ پوری دنیا میں 11 ممالک ہیں، اور 11 ممالک میں صرف واحد پاکستان ملک ہے جو فری آف کاسٹ علاج کر رہا ہے سب کے لیے. آپ کی NICVD اسٹیٹ آف دی آرٹ دنیا کے کسی بھی ملک سے NICVD کا کمپٹیشن کر دیں. میں آپ کو سب کو اوپن چیلنج دیتا ہوں، کیونکہ ہمارا ملک چھوٹا ملک نہیں ہے، ہمارا ملک ایک بہت بڑا ملک ہے. ہم 22-23 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے. آپ دنیا کے کسی ملک سے کمپٹیشن کر لیں آپ کی ہیلتھ فیسلٹی کا. ہمارے صوبے کی ہیلتھ فیسلٹی NICVD اس وقت دنیا کے ہر ملک سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. تو الحمدللہ ہمارے پاس یہ ساری سہولیات، یہ ساری فیسلٹیز اویلیبل ہیں اور فری آف کاسٹ ہیں. یہاں پہلے پہنچ جاتے ہیں. جی بھائی اچھا سوال کر لیں میرے بھائی، تو پوری اسپیچ ہو رہی ہے. اچھا میں عرض کر لوں آپ کا، میں دونوں چیزوں پہ آ جاتا ہوں. ایک الگ پوچھ لیتے ہیں. آگے جی. اب آپ نے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے سوال کیا. الحمدللہ میں نے کہا کہ ہمیں مزہ آتا ہے جب کوئی کہے کہ جی وی آر دا فرسٹ ون. یہ آپ کا شہر کراچی اور آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے پاکستان کی پہلی خواتین کے لیے پنک بسز شروع کی پاکستان میں پہلی دفعہ، اور پوری ریجن میں پہلی دفعہ.
جب ہم نے شروع کیا تھا میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں ہم نے اس وقت سروے نہیں کیا تھا کہ دنیا میں یہ کوئی سروس ہے یا نہیں ہے. ہم یہاں پہ پنک بسز چلائیں. اس کے بعد ای وی بسز پاکستان میں پہلی مرتبہ جو آپ کی انوائرمنٹ فرینڈلی بسز ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے شروع کی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ابھی پنک اسکوٹر یہ بھی پہلی مرتبہ کہ فری آف کاسٹ. ابھی یہاں میں آیا تو مجھے آپ کی جنرل باڈی یا آپ نہیں سن رہے جی جو ہماری جنرل باڈی ہے آپ کی پریس کلب انہوں نے کہا جی ہماری خواتین صحافی ہیں کوئی 150 سے زائد خواتین صحافی ہیں ان کے لیے پنک اسکوٹر دیں. اسلم خان صاحب نے فاضل صاحب نے بات کی تو میں نے کہا جی آپ مجھے ڈرائیونگ لائسنس دیں مجھے ایک ڈرائیونگ لائسنس دیں یا 150 ڈرائیونگ لائسنس دیں 10 دن کے اندر میں یہاں پہ آپ کو فری آف کاسٹ پنک اسکوٹرز یہاں پرووائڈ کروں گا جس میں آپ کو ڈرائیونگ ٹیسٹ مفت میں حکومت سندھ کرائے گی. آپ کے لائسنس کے پیسے حکومت سندھ بھرے گی. آپ کو فری آف کاسٹ ہیلمٹ دے گی. فری آف کاسٹ آپ کو ای وی اسکوٹر یہاں پہنچا کے دے گی. دنیا میں کتنے ممالک ہیں جو اس طرح کی سہولت فراہم کر رہے ہیں مجھے بتائیں. تو ہم کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے ہر سیکٹر میں جو آپ کا سوال ہے کون سے شہر میں جی ہماری پوری کوشش ہے کہ بس ان شاء اللہ تعالیٰ جنوری میں بھی ہم ٹنڈوال آیار میں بھی شروع کر دیں یہ پیپلز بس سروس. ہم خیرپور میں بھی شروع کرنے جا رہے ہیں. ہم اس پہ کراچی کے ایک نئے روٹ شروع کرنے جا رہے ہیں. ہم شکارپور میں شروع کرنے جا رہے ہیں. تو جس طریقے سے بسیں آتی جائیں گی ہم مزید روٹ شروع کرتے جائیں گے. اور ہماری پورا یہ کہ سندھ کی ہر گلی اور ہر سڑک پہ صرف یہ بسز نظر آئیں. حکومت سندھ نے یونیورسٹی روڈ کی آپ نے بات کی یونیورسٹی روڈ پہ اسٹیٹ آف دی آرٹ BRT آ رہی ہے جس کا پہلے بہت جو ہے وجوہات کی وجہ سے کام رک گیا تھا. ابھی آپ جا کے دیکھیں کام شروع ہو گیا ہے. اگر میرے دوست جاتے نہیں جاتے دیکھ لیں اب کام وہاں پہ شروع ہو گیا. جی دیکھیں جی میں نے کہا کہ اس ملک میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو سیاست کرنے کا اختیار ہے. سیاست کریں. پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا اختیار ہے. ایکٹیویٹی کریں. پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کسی کو منع نہیں کرے گی لیکن قانون کے دائرے میں رہ کے کریں. الفاظ کا چناؤ بہتر کریں. انتشار نہ پھیلائیں. نفرت انگیز باتیں نہ کریں. اور میں کہوں گا کہ جی سچ کو دیکھ کر بات کریں. جو کل پریس کانفرنس ہوئی ہے DGI-SPR کی اس میں سمجھتا ہوں کہ PTI کی جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس کے خلاف ایک کچا چٹا جو کھلا ہے وہ سب کے سامنے عیاں ہے. اور یہ بات ظاہر ہے کہ جی شروع سے ہی چیئرمین بلال بھٹو